آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، قصص کربلا کے ساتھ میں حاضر خدمت، اور آئیے اس سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں کہ کل ہم قافلہ حسین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے مکے سے کوفے کے راستے میں مقام ثالبیہ پر پہنچے تھے، اور آج اس سفر کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی جانب سے حالات موافق ہونے کی اطلاع پا کر رخت سفر تو باندھا ہی تھا، ساتھ ساتھ اہل کوفہ کے جو خطوط تھے ان کی آمد بھی اس میں کار فرما تھی، کہ جس کا سلسلہ پے در پے جاری رہا، حتیٰ کہ آپ نے سفر کا ارادہ باندھ لیا۔ کعبے میں بھی ایک دن نہ ملا شاہ کو آرام، کوفے سے چلے آتے تھے نام سحر و شام، آدھا نے گزرنے نہ دیے حج کے بھی ایام، کھولا پسر فاطمہ نے باندھ کر احرام، عازم طرف راہ الہی ہوئے حضرت، تھی ہشتم ذی حجہ کے راہی ہوئے حضرت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو کوفے کی جانب سفر شروع کیا۔ جب سفر کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے امام علی مقام کا قافلہ شقوق کے بعد زبالہ کے مقام پر پہنچا، تو امام علیہ السلام پر امام علیہ السلام پر ایک کیف طاری تھا، ایک عجیب عشق کی کیفیت طاری تھی ناظرین۔ ایک خط کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا، جو کہ کوفے سے آپ کی کسی حامی نے آپ کو ارسال کیا تھا، کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام، ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن یکتر علیہ السلام کی شہادت کی باقاعدہ خبر آپ کو دی جاتی ہے۔ اس خبر کو سن کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے رفقا سے فرمایا، ایک نہایت ہی افسوسناک خبر ہمیں ملی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام، ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن یکتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب تم میں سے جو بھی واپس جانا چاہے تو وہ آزاد ہے، اور ہماری طرف سے اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ یہ امام کے جملے ہیں ناظرین۔ اس مقام پر بعض لوگوں نے یہ بھی خیال ظاہر کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے خون کا قصاص طلب کرنے کا ارادہ آپ کے سفر کو جاری رکھنے کا سبب بنا، لیکن یہ حقیقت بھی ہے۔ لیکن اس بات کا اظہار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بعض رفقا نے کیا تھا، جو کہ بنو عقیل سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچانے والے عبداللہ بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر سننے کے بعد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کی فکر کریں اور یہیں سے واپس لوٹ جائیں، کیونکہ کوفے میں کوئی بھی آپ کا حامی و مددگار نہیں ہے، بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ جو لوگ آپ کو دعوت دینے والے ہیں وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس پر بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا کہ خدا کی قسم، ہم سرزمین کوفہ کا ارادہ اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ اپنے بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام کا قصاص نہ لے لیں یا ان کی طرح قتل نہ ہو جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے قصاص کا تذکرہ ناظرین یقیناً اس عظیم الشان قافلے میں ہوا، مگر فقط یہ بات سفر آگے جاری رکھنے کا سبب نہ بنی۔ دوسری جانب بعض لوگوں نے یہ بھی کہ جب وہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعض ساتھیوں نے کہا کہ خدا کی قسم، آپ علیہ السلام مسلم بن عقیل علیہ السلام نہیں ہیں، جو ہی آپ کوفے تشریف لے جائیں گے اور لوگ آپ کو دیکھیں گے تو سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، حقیقتاً سبب کچھ اور ہی تھا، جس کی وجہ سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آمادہ سفر تھے۔ وہ سبب تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ فریضہ جس کی ادائیگی کے لیے امام علیہ السلام نے حالات سے بے پرواہ ہو کر، مکمل طور پہ بے پرواہ ہو کے راہ عظیمت کو اختیار کیا۔ اب سفر کربلا کے اس موڑ پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک نیا باب ناظرین سامنے آتا ہے۔ آپ کی شخصیت کا ایک اور پہلو نمایاں ہوتا ہے، آپ کے کردار کی ایک اور جہت واضح ہوتی ہے۔ جب خدشات حقیقت بن چکے ہیں، حالات مکمل طور پہ ناسازگار ہونے کا یقین ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود بھی عظیم تر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے کا فیصلہ تبدیل نہ ہو سکا۔ عزم مصمم میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی اور ارادہ متزلزل نہیں ہوا، فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا خیال بھی نہیں آیا، بلکہ فرض کی ادائیگی اور مقصد کے حصول کے لیے مردانہ وار قدم آگے جانب بڑھنے لگے اور مکمل طور پہ آپ آگے بڑھتے گئے۔ ثبات و استقامت کا وہ
مظاہرہ ہوتا کہ جس کی نظیر تلاش کرنا بھی دشوار تھی۔ خراب حالات، پردیس کی مصیبتیں، سفر کی صحبتیں، کوئی چیز بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ارادے میں حائل نہ ہو سکی، اور اہل ایمان کے اسی وصف استقامت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں توصیف فرمائی ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت اختیار کی، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے۔ ناظرین کرام، نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جانب سے ہمت و استقامت کا مظاہرہ اپنی ذات میں انفرادیت کا حامل تھا۔ یہ استقامت اس وقت ظاہر ہو رہی ہے جب حالات انتہائی ناموافق ہیں، مکمل طور پر اس بات کا یقین ہو چکا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذہن میں اپنی شہادت کا چرچا بھی موجود ہے۔ سر الشہادتین میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جبرائیل امین علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین زمین طف میں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ مقام ہی آج بنیادی طور پہ ناظرین کربلا سے موسوم ہے۔ متعدد اقوال نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی مقام کی شہادت کے حوالے سے صحابہ کرام کے درمیان ظاہر مطلب گردش کرتے تھے اور موجود تھے، اور خود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی اس بات کو جانتے تھے۔ قافلہ حسینی زبالہ سے روانہ ہونے کے بعد ایک دن کی مسافت طے کر کے بطن عقبہ کے مقام پر پہنچتا ہے، اور پھر وہاں سے گزر کر شراف کے مقام پر اہل قافلہ صبح کے وقت کوہ ذی حشم کے دامن میں خیمہ زن ہوتے ہیں۔ اسی مقام پر حر بن رہائی تمیمی 1000 سواروں کے ساتھ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے معاذ اللہ پہنچتا ہے، مگر گرفتاری کی بجائے شراف سے دونوں قافلے ایک دوسرے کے متوازی نزدیک چلتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں پانی ہوتا، آرام کر لینا ممکن ہوتا، وہاں ایک ساتھ پڑاؤ ڈالتے تھے۔ مقام بیضا پر پہنچ کر دونوں قافلوں نے خیمے لگا دیے۔ اسی سفر کے دوران امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مختلف مقامات پر حر بن رہائی اور اس کے ساتھیوں سے خطبات فرماتے ہیں، اور دوران سفر بھی ناظرین، جبکہ معلوم ہے کہ سامنے دشمن موجود ہیں، لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ کسی بھی طور پر نہیں چھوڑتے بلکہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ مقام بیضا سے روانگی کے بعد قافلہ حسینی اور لشکر حر رحیمہ سے ہو کر عذیب الحجانات پہنچا۔ ناظرین کرام، نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو اپنے رفقا کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تھے۔ کوفے کی جانب منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے ماہ ذی الحجہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ قافلہ حسینی عذیب الحجانات سے روانہ ہوتا ہے، اور دوران سفر ہی محرم الحرام سن 61 ہجری کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ رستے میں ابھی تھا اسد اللہ کا جایا، جو چاند محرم کا فلک پر نظر آیا۔ سب نے مہ نو لشکر شبیر میں دیکھا، منہ شاہ نے آئینہ شمشیر میں دیکھا۔ باقی ہیں جو راتیں وہ عبادت میں بسر ہوں، یہ زیست کے 10 دن تیری طاعت میں بسر ہوں۔ نئے سال کا ناظرین آغاز ہو چکا تھا، قافلے بھی منزلوں کی جانب رواں دواں تھے۔ عذیب الحجانات کے مقام سے روانہ ہو کر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا قافلہ قصر بنی مقاتل کے مقام پر پہنچتا ہے۔ قصر بنی مقاتل کا مقام قافلہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مکہ مکرمہ کربلا تک کے سفر کا ایک لحاظ سے ناظرین آخری مقام ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والا مقام نینوا کربلا کی حدود ہی میں ہی واقع ہے، اور موجودہ دور میں تو ناظرین یہ کربلا ہی کا محلہ کہلاتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا کہ مشکیزوں میں پانی بھر کر اگلی منزل کی طرف سفر شروع کرو۔ بالآخر 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نینوا کے میدان میں خیمہ زن ہوتے ہیں کہ سبت نبی سے منزل مقصد قریب ہے، آرام گاہ جان محمد قریب ہے، مولد تو دور رہ گیا، مشہد قریب ہے، جس جا لحد بنے گی وہ سرحد قریب ہے، جاتے ہیں آپ خلق کی مشکل کشائی کو، آئی ہے کربلا اجل پیشوائی کو۔ ناظرین کرام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سفر اب اس منزل پر آ گیا کہ جہاں ازل سے جاری مارکہ خیر و شر ایک ایسے عالمناک منظر اور تاریخ انسانی کے صفات پر رقم ہونے والا ہے جسے قیامت تک ایک مثال بننا ہے۔ کربلا، کرب و بلا، انسانی تہذیب کے اولین گہواروں میں سے ایک اہم ترین مقام ناظرین نینوا کے نوا میں فرات کے کنارے ایک ریگزار ہے، ایک ایسا خطہ زمین جو رہتی دنیا تک درد و علم، رنج و غم، جور و ستم اور خیر و شر کی علامت بن گیا۔ پانی ناظرین کرام زندگی کی علامت ہے، مگر فرات ایک ایسا دریا ہے جو رہتی دنیا تک صرف اور صرف موت کا استعارہ بن گیا۔ فرات بیچارگی کا استعارہ بن گیا، تشنگی کا اور موت کا استعارہ بن گیا۔
فرات جس کے کناروں پر نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جام شہادت نوش فرمایا، اس کے قریب ایک ریتیلی زمین پر وہ خونی جنگ لڑی گئی جس کو وقت کبھی بھلا نہ سکے گا، وہ جن کی نگاہوں سے تقدیر بدل سکتی تھی۔ آخر کس چراغ کو فروزاں کرنے کے لیے ناظرین کربلا میں تیروں کا نشانہ بنے، پانی کے لیے پریشان ہوئے اور ایک بڑی فوج کے مقابلے کے لیے یعنی مکمل طور پر اس کے سامنے ڈٹے رہے، ایک ایک کر کے نوخیز اور جوان کٹ کٹ کر گرتے رہے، مگر چشم فلک سے آنسوؤں کی ایک بوند بھی نہ گری۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی دی اور یہ قربانی امام حسین علیہ السلام کو دینی تھی ناظرین، تاکہ قربانی اور سرفروشیوں کا یہ طریقہ مکمل طور پر دنیا تک رواج پا جائے۔ فضیلتیں ان پر قربان اور وجاہتیں ان پر نثار، وہ سارے راستوں سے سلطنت کے رکن رکین تھے، مگر دنیا کو اپنی ٹھوکر پر سمجھتے تھے، وہ اس کے حصول کے لیے ہرگز سرکردہ نہیں تھے، حکومت ان کا مقصد نہ تھی، مگر جب ظلم و جبر اور زیادتی نے اپنے پاؤں پھیلائے تو انہوں نے اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ امام علی مقام کس چیز کی علامت؟ سچائی کی، حق گوئی کی، جرأت و بہادری کی، شجاعت کی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہ سب کچھ ہیں، مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ناظرین ایک بات کی اور علامت ہے، اور وہ بات ہے بنیادی طور پر عشق۔ اسی عشق کی کیمیائی تاثیر سے کربلا میں ورود کے بعد امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں نے زندگی کے مفہوم کو رہتی دنیا تک بدل کر رکھ دیا۔ محرم الحرام کو عمر بن سعد یعنی 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ کوفے سے میدان کربلا میں قافلہ حسینی کے مقابلے میں آن پہنچا۔ عمر بن سعد نے کسی کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج کر معلوم کروایا کہ آپ عراق کیوں آئے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ عراقیوں نے خود مجھے خط لکھ کر یہاں بلایا ہے، اگر اب میرا تمہیں آنا اگر پسند نہیں ہے تو میں حجاز واپس چلا جاتا ہوں۔ ابن سعد نے اس مضمون کا خط ابن زیاد کو لکھا اور جو کچھ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کی اطلاع دے دی۔ ابن زیاد نے کہا کہ اب جب کہ وہ ہمارے پنجے میں مکمل طور پہ آ چکے ہیں اور بچ کے نکلنے نہ پائیں اور انہیں چھوڑ دینے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، لہٰذا ان کو پکڑ کے رکھو۔ امام حسین علیہ السلام سے کہو کہ وہ خود اور ان کے سب ہمرائی یزید کی بیعت کر لیں، جب بیعت مکمل ہو جائے تب ہم ان کے بارے میں کچھ فیصلہ کریں گے۔ اس کے فوراً بعد ناظرین ابن زیاد کا ایک اور خط ابن سعد کو پہنچا، حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کا پانی بند کر دیا جائے تاکہ انہیں پینے کا پانی کا ایک قطرہ بھی نہ مل پائے۔ عمر بن سعد نے عمر بن حجاج کو 4000 سوار دے کر بھیجا اور ابو عبداللہ اور فرات کے درمیان حائل ہو جائیں تاکہ قافلہ حسینی کے پاس پانی نہ پہنچے اور پانی بند کر دیا جائے۔ یعنی اشقیاء کا عالم یہ کہ ساقی کوثر کی حال پر ناظرین پانی کو بند کر دیا گیا کہ جن ساقی کوثر سے بروز محشر ہم کوثر کا جام پینا چاہتے ہیں۔ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر